اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ کتم یکتمو کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ ان الذین یکتمون، اور وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ نازل کیا کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ رب العزت نے توریت میں اور انجیل میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کے کمالات کو اس میں بیان کیا تھا اور شریعت کی چیزوں کو بیان کیا تھا، علماء یہود نے ان کو چھپایا۔ تو اللہ فرما رہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب میں سے چیزوں کو چھپایا، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور بیچ دیا ثمنا قلیلا۔ ثمن کہتے ہیں قیمت کسی چیز کی، ثمنا قلیلا بہت تھوڑی قیمت، یعنی کہ ساری کائنات مل کر بھی اللہ کی کلام کی کسی ایک آیت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو ان علماء یہود نے اللہ کی نازل کردہ نشانیوں کو دنیاوی چند ٹکوں کے خاطر، چند مال کے خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچ ڈالا۔ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 174 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ کتم یکتمو کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ ان الذین یکتمون، اور وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ نازل کیا کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ رب العزت نے توریت میں اور انجیل میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کے کمالات کو اس میں بیان کیا تھا اور شریعت کی چیزوں کو بیان کیا تھا، علماء یہود نے ان کو چھپایا۔ تو اللہ فرما رہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب میں سے چیزوں کو چھپایا، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور بیچ دیا ثمنا قلیلا۔ ثمن کہتے ہیں قیمت کسی چیز کی، ثمنا قلیلا بہت تھوڑی قیمت، یعنی کہ ساری کائنات مل کر بھی اللہ کی کلام کی کسی ایک آیت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ تو ان علماء یہود نے اللہ کی نازل کردہ نشانیوں کو دنیاوی چند ٹکوں کے خاطر، چند مال کے خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچ ڈالا۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اور وہ تمام کے تمام علماء یہود نہیں کھاتے ہیں مگر اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ یعنی دین کو بیچ کر جو مال ملتا ہے وہ مال کبھی بھی خیر نہیں لاتا۔ یہ اس کے اندر علماء یہود بھی شامل ہیں، اور یہ آیت ایک طرح سے اس امت کے ان علماء سو کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے دین کو بیچا ہے، اور دین کو بیچ کر اپنے بنگلے، کوٹھیاں وغیرہ تو اگرچہ انہوں نے بنا لی، لیکن قرآن ان کے نہیں کہتا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ اگر دین کی صحیح ترجمانی انہوں نے نہیں کی ہے اور دین کو بیچا ہے تو فرمایا انہوں نے اپنے پیٹوں کو پھر آگ سے بھرا ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، وہ گندے ہو چکے، پلیت ہو چکے۔ ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ اب مجھے بتائیے جس کو اللہ پاک نہ کرے تو پھر کون کرے پاک؟ اب مجھے کتنی بڑا عذاب ہے اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اللہ قیامت کے دن کسی کو منہ نہ لگائے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کا کیس عدالت میں چل جائے تو یہ بھی مجرم پر مہربانی ہوتی ہے۔ یہ ان سے پوچھئے جن کو ڈیٹ ہی نہیں ملتی ہے، جج صاحب ابھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور 2 5 5 10 25 سال ہو گئے ابھی تک کیس ہی نہیں چلا۔ ان سے پوچھئے کہ وہ انتظار کتنی شدت کا ہوتا ہے۔ اب سوچئے دنیا کے عام جج کی بات ہے، کل قیامت کے دن بندہ لائن میں کھڑا ہو اور اللہ کہے ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ایسے لوگوں سے بات تک نہیں کرے گا، کلام تک نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ نا اللہ پوچھے کہ تو کیا کر کے آیا، یہ بھی ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ اللہ ہم مجرموں سے پوچھے تو کر کے کیا آیا۔ تو ہم سے کلام ہو تو یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسے نکموں کو وہ منہ لگائے۔ لیکن جو دین کو بیچتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی آیات کو چھپایا، حق کو بیان نہ کیا، اور اس آیات کو چھپانے کے بدل میں دنیا کی دولت کمائی،
اللہ فرماتا ہے وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ انہیں صاف کرے گا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین، اولئک معنی ہوتا ہے وہ تمام کے تمام، جس طرح ہم دے استعمال کرتے ہیں نا THEY، تو دے کے لیے عربی کے اندر بعض اوقات اولئک کا استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے۔ خریدا سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے ترجیح دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیسے دے کر کہیں گمراہی مل رہی تھی تو وہ پرچیز کر لی اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح جہاں قرآن استعمال کرتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے پریورٹی جس کو دی ہے وہ گمراہیت کو دی ہے، حق بھی ان کے سامنے تھا اور گمراہیت بھی ان کے سامنے تھی۔ پھر آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ تو فما اصبرہم علی النار، تو کتنا صبر کریں گے یہ آگ کی عذاب، یہ کیسے صبر کر سکیں گے؟ یعنی وہ آگ کا عذاب جو ہم دیں گے نافرمانوں کو وہ ہلکا نہیں ہے، تو یہ صبر کیسے کر سکیں گے؟ پھر فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ اسی طریقے سے ہے کہ اللہ نے یہ جو مخالفت ان کو جو ہوئی ہے، اللہ نے نازل کیا ہے اپنی کتاب کو حق کے ساتھ۔ یعنی کہ اب ان کو پیٹ میں تکلیف اگر یہ ہے کہ ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شان عطا کیوں فرمائی ہیں، تو جو ہم نے کتابوں میں نازل کیا اپنی طرف سے وہ تمام کے تمام حق ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، اور لفی شقاق بعید، اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے، بعید ہٹ درمی میں، مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ بعض اوقات جب آدمی ضد پہ آ جاتا ہے اور مخالفت پہ چلا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر حق بات اس کو نظر نہیں آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے، یعنی ہدایت کے قریب بھی نہیں ہے، حق کے قریب بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آیت، اسی پر میں اختتام کروں گا، آیت تھوڑی لمبی ہے اور آیت نمبر ہے 177 ہو، لیکن دل کے کانوں سے سننے والی آیت۔ رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے گا دین کہتے کس کو ہیں، اسلام ہے کیا چیز، ایمان ہے کیا چیز، دین کس چیز کا نام ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ دین کے لیے کیا ہے اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ دین کے لیے کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لیس البر، برہ کہتے ہیں نیکی کو، اللہ کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغربی، کہا کوئی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ ان تولوا، تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے بھی بات کر رہا ہے اور مومنوں سے بھی بات کر رہا ہے کہ دین کو صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ کعبے کے سامنے منہ کر کے اللہ اکبر کہا 4 رکعت پڑھ لی، اور یہودیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم دین یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، دین ہے۔ نہیں، دین صرف اس کا نام نہیں ہے، دین کسی رخ پر منہ کر کے نماز پڑھ لینے کا نام پورا دین نہیں ہے۔ فرمایا لیس البر، لیس مانے نہیں، برہ مانے نیکی، لیس البر نیکی نہیں ہے، ان تولوا کہ تم مڑ جاؤ، اپنے منہ کر لو، وجوہ کو اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی کیا ہے؟ فرمایا ولکن البر، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں نیکی ہے کیا۔ فرمایا نیکی تو یہ ہے ولکن البر، لیکن برہ کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر، والملائکتی اور ملائکہ پر، والکتابی اور تمام کتابوں پر، والنبیین تمام نبیوں پر۔ یہ تو ایمان کا جو پہلا جو عقائد کے باب سے ہے، یہ عقیدے بیان کیے گئے کہ کیا کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، سارے فرشتوں کو ماننا۔ کچھ طبقے امت میں ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے فرشتوں کا ہی انکار کر دیا کہ فرشتے کوئی وجود ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، حالانکہ فرشتوں کا ایک وجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے والملائکتی، اور ملائکہ پر ایمان لانا ہے، والکتابی، صرف قرآن پر نہیں بلکہ جتنی کتابیں، جتنے صحیفے اس نے دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل کیے سب پر ایمان لانا، والنبیین، صرف رسول اللہ پر ایمان نہیں لانا بلکہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان پر ایمان لانا۔ اب آ جائیے پریکٹسنگ کے معاملات کی طرف۔ فرمایا نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی یہ ہے کہ وہ آت المال علی حبہ، اور تو مال دے، کون سا مال دے؟ علی حبہ،
اس کی محبت میں. اب یہاں اس کے دو ترجمے علماء نے کیے ہیں. ہی کی ضمیر ایک طرف تو جا رہی ہے اللہ کی طرف، یعنی تو مال دے اللہ کی محبت میں، اور ایک ترجمہ علماء نے جو کیا ہے حبی کی ہی ضمیر جو ہے مال کی طرف جا رہی ہے، یعنی تو مال دے ایسی حالت میں جب تجھے مال سے محبت ہو. ایک یہ نا کہ دل مال خرچ کرنے کا اتنا خرچ کر لیا زندگی میں کہ اب مال کی محبت رہی نہیں، تو اس وقت بھی خرچ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس عالم میں خرچ کرنا حدیث کہتی ہے کہ جس وقت تمہیں مال کی محبت ہو، تم تندرست بھی ہو، یعنی تندرست ہو تو اپنے پر بھی خرچ کر سکتے تھے اور اس مال کو انویسٹمنٹ کر کے بڑھا بھی سکتے تھے. ایسے عالم میں مال کی محبت کے باوجود اب تم مال دو گے، یہ نیکی ہے. اب مال دینا کس کو ہے؟ فرمایا سب سے پہلا درجہ مال دینے کا ہے ذوی القربا، قرابت دار، رشتہ دار. ہمارے ہاں اپنوں کو ڈانٹے اور غیروں کو بانٹے والا رواج. ماما، چاچا، تایا، پھپھا، خالہ، کزن، یہ بیچارے جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا کزن امریکہ میں ہے، اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہے، ذرا رمضان آ گئے ہمارے خبر لے گا، ہماری پوچھے گا کہ یار بچوں کے سوٹ بنے عید کے نہیں بنے. لیکن جناب امریکہ آئے آپ تو پیچھے بھول ہی گئے کہ کوئی رشتہ دار آپ کے غریب بھی ہیں. پہلا درجہ دینے کا کس کا ہے؟ ذوی القربا، رشتہ دار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسکین کو تم مدد کرتے ہو اللہ 1 اجر دیتا ہے، اور اگر وہ مسکین تمہارا رشتہ دار ہے اللہ 2 اجر دیتا ہے. 2 کس وجہ سے؟ ایک مسکین کی مدد کرنے کا، دوسرا رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا. یہ 2 اجر ملتے ہیں رشتہ دار کے ساتھ. تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے جو آپ کے مستحق ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. اپنی زکوٰۃ اداروں کو، مدرسوں کو، NGOs کو، غیروں کو بعد میں دیجیے. سب سے پہلے آپ اپنے زکوٰۃ کو نکالیے. تو کس کے لیے نکالیے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے. اپنے دیکھیے ماما کو، چاچا کو، تایا کو، کزنز کو دیکھیے، اور سب سے پہلے مستحق آپ کی زکوٰۃ کے وہ ہیں، آپ کے صدقات کے وہ ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ نیکی کیا ہے؟ آپ نمازی ہیں لیکن روپیہ ایک نہ نکالیں، کنجوس مکھی چوس بنے ہوئے ہیں، سارا پیسہ قبر میں لے کے جائیں گے آپ، اور سمجھتے ہیں کہ نماز 5 ٹائم کی پڑھ لی آپ نے تو یہی سب سے بڑی نیکی. ارے خدا کے بندو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر کے ٹکریں مارنے کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے جو قرآن بیان کر. نیکی ہے وہ آت المال علی حبہ، جس مال سے تجھے محبت ہے وہ تو اللہ کی محبت میں دے. سب سے پہلے کس کو؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو. اور کس کو دے؟ آگے فرمایا والیتاما، یتیموں کو. اب یتیم کس کو کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی تعریف بیان کی تھی. بعض اوقات 50 سال کی عمر میں کسی کا ابا کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ میت میں روتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے یتیم ہو گیا. حالانکہ یتیم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نابالغ بچہ. 50 سال کی عمر میں بندہ کیسے یتیم ہو سکتا ہے؟ ہاں اس کے والد چلے گئے، غم کا موقع ہے، لیکن یتیم نہیں ہوا. یتیم کون ہوتا ہے؟ جو بچہ نابالغ ہو اور اس کے ماں یا باپ میں سے کوئی انتقال کر جائے تو وہ نابالغ بچہ یتیم ہے. اس کی تو اتنی فضیلت آئی حدیث میں کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اس نابالغ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ بھی پھیر دے گا تو جتنے بال اس یتیم بچے کے اس کے ہاتھ میں آئے اللہ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں عطا کرے گا. تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، یتیم بچوں کو ڈھونڈیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی یتیم ہو گیا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کی پوری تعلیم و تعلم کا، پوری ایجوکیشن کے خرچہ آپ اٹھائیے. اس کو ہمیشہ زکوٰۃ دینے والا نہ بنائیے کہ آپ زندگی بھر آپ کا محتاج رہے. اچھے سے کسی اسکول میں ایک ڈاکٹر اسے بنا دیجئے، انجینئر بنا دیجئے، عالم دین بنا دیجئے، کوئی بہت اچھا بزنس مین بنا دیجئے، کوئی اسکل اسے سکھوا دیجئے. یہ دین ہے، یہ نیکی ہے. یتیموں کی مدد کرنا یہ نیکی ہے. لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کرنا یہ بڑی نیکی ہے. یہ دین ہمارا بیان کر رہا ہے معاشرے کے اندر سوشلی طور پر لوگوں کو اسٹیبلش کر دینا، لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر دینا، یہ دین ہے ہمارا. یہ اللہ بیان کر رہا ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، صرف مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھنا ہی سارا دین نہیں ہے. وہ بھی دین کا حصہ تو ہے نماز، لیکن کوئی سمجھے بس 5 نماز پڑھ لی اور اپن تو ہو گئے جنتی. اللہ کہہ رہا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. پھر کہا وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کی مدد کیجیے. تو آپ بچوں کو ڈھونڈیے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم زمانہ طالب علم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا 8 سال کا عالم کورس تھا. میں اکثر لوگوں کو ذہن دیتا ہوں، اس 8 سال عالم کورس میں بڑے بڑے ذہین لڑکے، بڑے بڑے قابل لڑکے
کوئی چوتھے سال میں چلا گیا, کوئی 5ویں سال میں چلا گیا, کوئی 6ٹھے سال میں چلا گیا. کیوں چلے گئے؟ اس لیے چلے گئے کہ گھر کی ذمہ داریاں پڑ گئیں اور کوئی اپنی پڑھائی کنٹینیو نہیں رکھ سکا. اور 4 سال پڑھ کے کہا میں اب آگے نہیں پڑھ سکتا. پڑھنا چاہتا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا. کبھی ایسے مواقع ہمارے ساتھ بھی پیش آئے کہ جناب ہم سوچ رہے تھے کہ یار اپنی 8 سالہ تعلیم جاری رکھیں یا اب کام دھندہ کریں, ذمہ داری آ گئی تھی. تو بعض اوقات کسی کے والد نہیں ہوتے, کسی کے گھر پر کوئی بڑا بھائی نہیں ہوتا, کسی کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی لینے والا نہیں ہوتا. ایسی عالم میں وہ ذہین بھی ہوتا ہے, پڑھنا بھی چاہتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا. ایسے لمحے کے اندر اگر آپ ٹیک کیئر کریں اور اس کو پڑھائیں اور اس کو کہیں بیٹا تو جب تک پڑھے تیری پڑھائی کی, تیری فیسز کی, تیرے سلیبس کی, تیرے معاملات کی, اور تیرے گھر پر اگر کوئی راشن واشن کا مسئلہ ہے وہ سارا میں ٹیک کیئر کروں گا, دل لگا کے پڑھ. تو آپ پورے ایک گھر کو کھڑا کر دیں گے, اس بچے کو بنا کر پورے خاندان کو کھڑا کر دیں گے. کیونکہ آگے چل کر اگر یہ بچہ قابل ہو گیا تو نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پوری فیملی کو سپورٹ کرے گا. آپ نے ایک چراغ جلایا, یہ آگے 10 چراغ جلائے گا. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو اس لیے ایسی نیکیاں نہ چھوڑیے. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں دیکھیں, ہندوستان میں دیکھیں, اپنے اپنے علاقوں میں دیکھیں, اگر کوئی بیچارہ بیچلر نہیں کر سکا, ماسٹر نہیں کر سکا فیسز کی وجہ سے, تو اس سے کہیں کہ بھائی تمہاری سالانہ ہر سیمسٹر کی فیس میں دوں گا, آپ پڑھو. تمہاری جو کتابوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا, آپ پڑھو. اور سب سے بڑھ کر یہ اگر کوئی دین کا طالب علم اس کے پاس دین کی کتابیں نہیں ہے, بخاری نہیں ہے, ترمذی نہیں ہے, مسلم نہیں ہے, وہ پڑھنا چاہتا ہے, اس کو کہو کہ بھائی تیرے 8 سال 5 سال 6 سال جو عالم کورس کے ہیں اس میں جتنی کتابیں آتی ہیں وہ سارا خرچہ مجھ سے لو. آپ تو جتنی کتابیں پڑھے عالم کورس میں میرے خرچے پہ پڑھ, تاکہ جتنی کتابوں سے وہ دین کو پڑھے گا اور اس کو پڑھ کر جب ممبر پہ بیٹھ کر زندگی بھر بیان کرے گا تو جو وہ بیان کرے گا دین کی بات, اور جتنے لوگ نمازی بنیں گے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. تو والیتامى والمساکین. پھر فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ مسکین کی مدد کرو. مسکین کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مسکین صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بالکل کھانے کو کچھ نہیں ہے. ایک مسکین تو ہوتا ہے جس کے پاس نہ پہننے کچھ ہو نہ کھانے کو کچھ ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا مسکین وہ ہے کہ جو وہ کماتا ہو اس سے اس کا گزر بسر نہ چل سکتا ہو, وہ کافی نہ ہوتا ہو. اور حضور علیہ السلام نے اگلی ڈیفینیشن جو دی, فرمایا مسکین وہ بھی ہے کہ جس کی ظاہری حالت یہ نہ بتاتی ہو کہ اس کو صدقہ دیا جا سکے. اس کو ہمارے یہاں ٹرم میں کہتے ہیں سفید پوش آدمی. سفید پوشوں کا جو ہے نا بیچاروں کا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ جتنی این جی اوز کھلی ہوئی ہیں نا, جو مانگنے والے لوگ ہیں نا وہ تو 10 این جی او کے اندر فارم بھر دیتے ہیں, تو 10 میں کم از کم 5-6 میں تو نام آ ہی جاتا ہے. کہیں سے آٹا مل جاتا ہے, کہیں سے کرایہ مل جاتا ہے, کہیں سے دوائی مل جاتی ہے, گاڑی چل جاتی ہے. تو جو بالکل نچلا طبقہ ہے نا ان کا تو بھلا ہو جاتا ہے, پھر بھی اتنی این جی او کھل گئی ہیں, اتنی ڈونیشن وغیرہ جاتے ہیں. جو پستہ ہے نا معاشرے میں طبقہ, وہ طبقہ پستہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جس کی ظاہری حالت اس بات کا تقاضا نہ کرے, تم پہچان نہ پاؤ کہ اس کو صدقہ دیا جائے. اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا, اب تم سوچو یار لوگ مجھے کال کریں گے, کوئی این جی او کے اندر فارم بھرے گا. بھائی بہت سی جگہ ایسے لوگ معاملات ہوتے ہیں, میں پرسنلی پاکستان میں کچھ بڑی بڑی این جی اوز کو جانتا ہوں کہ جب آپ ان کے فارم بھرتے ہیں, مدد وہ لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ باقاعدہ آپ کے محلے میں آئیں گے, پرچون والے سے پوچھیں گے بھائی یہ جو برابر میں فلانے رشید بھائی رہتے ہیں یا فلانے صاحب رہتے ہیں, بتاؤ ان کے گھر میں بندے کتنے ہیں, کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں. یقیناً وہ بھی اپنی ایک تحقیق کرتے ہیں, لیکن آپ بتائیے پرچون والے اس کو جب بتائیں گے, پرچون والا تو پورے محلے کی دائی ہوتا ہے بعض اوقات, وہ زمانے بھر کے اندر پورے محلے میں گا دے گا کہ بھائی فلاں این جی او والے آئے تھے اور اس کی بچی کی جو شادی کے اندر جہیز آیا ہے یہ تو فلانے حاجی صاحب نے اس کو بھجوایا. تو اب ایسے جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ تو کبھی بھی جو ہے وہ آگے اپنی چیز کو بیان ہی نہیں کریں گے تاکہ ان کی ایک سفید پوشی کا بھرم رہے. تو ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام. اس طریقے سے اپنے ایسے علاقوں میں ڈھونڈیں جہاں آپ بلونگ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اپنا ایک بھرم سے رکھے ہوئے ہیں. اور اس زمانے میں تو آپ کو کرونا کے زمانے میں تو بہت سارے مل جائیں گے. حالات ایسے ہیں, لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اچھا گزر بسر تھا, لیکن اب لاک ڈاؤن کی صورت کی وجہ سے دن بدن کافی پریشانی کا عالم ہے. کہہ بھی نہیں سکتے, کسی راشن کی لائن میں لگ بھی نہیں سکتے. تو ان کی جو ہے وہ ان تک اپروچ کریں اور ان کی مدد کریں, یہ بھی دین ہے.
پھر آگے فرمایا وابن السبیل. وابن السبیل، سبیل مانے راستہ. ہم کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ، تو فی سبیل اللہ مانے اللہ کے راستے میں. یہاں ہے وابن السبیل. وابن السبیل کا معنی ہے راستے کا بیٹا. کیا مطلب؟ راستے کا بیٹا کا مطلب کیا تھا؟ حالانکہ قرآن نے بہت ساری یہاں استعمال کیا. راستے کا بیٹے کا مطلب ہوتا ہے مسافر، کیونکہ مسافر کا کوئی ٹکر نہیں کرنے والا ہوتا سفر کے اندر، سوائے کوئی اگر کوئی تعلق اس کا ہوتا ہے تو سفر کے اندر راستے سے ہی ہوتا ہے، اپنی منزل سے ہی ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ایسا پتہ چلے کہ کوئی بیچارہ بندہ اپنے ملک میں تو بڑا اچھا اسٹیبلش ہے، لیکن کسی کا مسافر بن کے آیا اور اس کا جو ہے وہ پرس چوری ہو گیا یا پھر مال ضائع ہو گیا اور سفر کے اندر پردیسی ہو کر مسافر بن کے تباہ ہو گیا ہو، اب کیا کرے وہ؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کی بھی تمہیں اپنے مال سے مدد کرنی ہے. وابن السبیل کی بھی پہلے ذوی القربہ، یتامہ، مسکین اور وابن السبیل. اور مسافر کی بھی ایسا مسافر جس کے بعد کچھ نہیں ہے، جس کا سارا مال تباہ ہو گیا، تو اب اس مسافر کی تمہیں مدد کرنی، یہ دین ہے. پھر آگے کہا جا رہا والسائلین، اور مانگنے والوں کی بھی تمہیں مدد کرنی. یہاں مانگنے والوں سے وہ پیشور گداگر مراد نہیں ہے جو ہٹے کٹے ہیں، وہ جو مزدوری کر سکتے ہیں لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اب مانگنے پر ہی سارا ان کا انحصار ہے. ایسوں کو تو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپریشیٹ کرنا ہے ان کے مانگنے پر، بلکہ انکریج کرنا ہے. حالانکہ ان کو یہ ذہن دینا چاہیے کہ بھائی محنت کر کے کماؤ کھاؤ. مانگنے سے مراد یہ کہ کسی پر قرضہ ہے اور وہ قرضہ اتارنا چاہ رہا اور قرضے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، اب وہ سوال کرتا ہے، یا کوئی ایسی ایمرجنسی کی مجبوری میں آ گیا کہ اس کے پاس مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو اگر کوئی مانگے ایسے عالم میں جو جائز طریقے ہیں، تو فرمایا والسائلین، سائل کی جو پلورل آتی ہے والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی اپنے مال میں سے عطا کرے. وفر رقاب، رقاب جو ہے کہتے ہیں گردن کو، اس سے مراد یہ کہ وفر رقاب یعنی گردن چھڑانا، یعنی غلام آزاد کرنا. اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ پورا غلام خرید کر آزاد کر دیا، یہ بھی ٹھیک تھا. بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ آقا جو ہے وہ اپنے غلام سے ڈیل بناتا تھا، مکاتب کر لیتا تھا اسے. مکاتب کیا کہتے تھے اس زمانے میں؟ یہ ہوتا تھا کہ بھائی میں نے تجھے لیا تھا 1,00,000 دینار میں، اور ابھی تیری کرنٹ ویلیو جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 1,50,000 دینار. تو مجھے کچھ بھی کر کے 1,50,000 دینار دے دے، میری طرف سے تو آزاد ہے. یا چل ایسا کر کہ تو 1,50,000 نہ دے، میری پرچیز جو تیری ہے وہ ہے 1,00,000 کی، تو مجھے 1,00,000 دے دے، تو آزاد ہے. اس کو کہتے تھے مکاتب کرنا. تو اب اس زمانے میں غلام آزاد کیسے ہوتے تھے؟ ایک تو غلام یہ آزاد ہوتا تھا کہ کسی نے لیا اور آزاد کر دیا. ایک یہ تھا کہ کوئی مکاتب بن جاتا تھا تو وہ کسی کو کہتا تھا کہ یار مجھے اپنے آقا کو پیسے دینے، اور اگر میں نے پیسے دے دیے مکاتبت کے تو میں آزاد ہو جاؤں گا. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کے پیسے دے کر اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے. تو قرآن نے بیان کیا ایسے معاملات کے اندر بھی غلام کو آزاد کرنا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. یہ دین بیان ہو رہا، اللہ بیان کر رہا ہے. اس زمانے میں تو غلام ہوتے نہیں ہیں. تو میرے سمجھ میں اس آیت کے تناظر میں ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے کہ اس زمانے میں غلام نہیں ہوتے تو اب کس چیز سے آزاد کریں ہم؟ مجھے یہ آیت کے ایک تناظر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دور کے اندر جو بیچارے مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور مقروض نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. معاشرے کے اندر وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر سکتے، معاشرے میں جی نہیں سکتے. اور بعض اوقات آدمی جو مقروض ہوتے ہیں اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی خودکشی کر لیتا ہے. تو ایسے عالم میں، ایسی کنڈیشن میں آپ دیکھیں تو اس بندے کو بھی قرض سے نجات دلوانا، سمجھ لو اس کو بھی آزاد کرنا. مجھے یہ بات انڈرسٹینڈنگ وفر رقاب کہ جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں تو اس زمانے میں تو غلام نہیں ہے، تو غلام آزاد کرو، تو وہ بھی بیچارہ غلامی میں آ گیا نا. قرض دار بھی جو قرض خواہ ہے وہ بھی غلامی میں آ گیا، تو اس کی طرف سے قرض ادا کر دیجئے. اللہ رب العزت آپ اس کے لیے آسانی کرے، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اب آگے فرمایا، آیت مکمل ہوتی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں یہ نیکی ہے. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں یہ نیکی ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے زکوٰۃ کو الگ بیان کیا اور دیگر لوگوں کی مدد کرنے کو الگ بیان کیا. یعنی کوئی زکوٰۃ دے کر چیمپئن نہ بن جائے. بھائی زکوٰۃ بھی دینی ہے، لیکن اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے مال تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تمہیں اور بھی جگہ دکھتی ہے تو زکوٰۃ تمہاری، حضرت میری تو اس سال کی زکوٰۃ ہو گئی. ارے بھائی زکوٰۃ تو ہو گئی، لیکن اللہ نے تمہیں دیا ہے بحمدللہ، اور تمہیں مال سے محبت بھی ہے اور تمہیں اللہ نے وافر مقدار میں دیا. تو اگر زکوٰۃ بھی دے چکے ہو
تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دے کر لوگوں کی مدد کرو. یہ زکوٰۃ کو الگ بیان کیا اور دیگر مصارف کو الگ بیان کیا. فرمایا یہ نیکی ہے. اور پھر آگے بیان فرمایا اور نیکی کیا ہے دین میں؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیکی یہ ہے کہ وہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی یہ بھی نیکی ہے کہ جو مسلمان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ کبھی بھی وعدہ خلاف نہیں ہوگا، بلکہ جس سے اس نے کمٹمنٹ کی ہے، جس سے اس نے وعدہ کیا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ نمازی تو بن گئے آپ اور کمٹمنٹ کے پکے نہیں آپ، زبان کے پکے نہیں آپ، اپنے حلیہ تو داڑھی میں رکھ لی، جبہ لگا لیا، امامہ لگا لیا، لیکن کمٹمنٹ کے زبان کے بڑے گندے ہیں آپ. یعنی کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو عہد کو کبھی پورا ہی نہیں کرنا. تو اللہ نے شروع میں یہ بات کر دی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تم جو ہے نماز پڑھ لو. نیکی تو یہ ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے، اور اس میں سے ایک نیکی یہ ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وعدہ کریں. پھر آگے بیان فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وہ کون ہیں؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور وہ صبر کرنے والے ہیں سختی میں، بأسائی معنی سختی میں، والضراء مصیبت میں، اور وحین الباس جب جہاد کے اندر انہیں کوئی سختی پہنچتی ہے. یہ تین حالتوں میں وہ صبر کرتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی کرائسس آ جاتے ہیں، مالی طور پر کوئی سختی آ جاتی ہے، صبر کرتے ہیں. دوسری یہ کہ اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے، صبر کرتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ جہاد میں جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی سختی پہنچتی ہے، صبر کرتے ہیں. فرمایا یہ جو کام کرتے ہیں، اب آیت مکمل ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ سارے جو کام کر رہے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا؟ حضور نے یہ آیت پوری پڑھ دی، کہا یہ ہے ایمان. اب مجھے بتائیے یہ جو ہم نے ابھی باتیں پڑھی ہیں اس آیت میں، یار اس تعریف پر کون آتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کہتے تو ہیں مسلمان، میں مومن. اچھا غلط فہمی ان لوگوں کو بھی ہے کہ جو نمازی ہیں، یعنی وہ 5 وقت کی اگر کوئی ایک تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو 110% جو ہے دین پر عمل کر رہا ہوں. حالانکہ صرف نماز والا معاملہ اس کا صحیح ہوا ہوتا ہے، باقی سارے معاملات الٹے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو دین صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. دین کا حصہ تو ہے نماز پڑھنا، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ جو تمہارا کردار ہے وہ ان آیات کے مطابق ہونا چاہیے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ حضور نے پوری آیت پڑھ دی. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو یہ کرتے ہیں یہ سارے کام، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلین کو، غلاموں کو دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، سختی میں، مصیبت میں، جہاد کے وقت مصیبت آتی ہے صبر کرتے ہیں، یہ سارے کام جو کرتے ہیں اللہ کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں، یہ ہیں سچے لوگ. اب اللہ جی نے سچا کہہ رہا ہے، اللہ ایسا سچا ہمیں بنا دے. اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی سچے بھی ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی اور نیک ہیں. تو نیکی کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. اس دور میں استغفر اللہ العظیم، اس دور میں لوگوں نے امامے پہن کر، لوگوں نے داڑیاں رکھ کر، پورا حلیہ مولویوں والا بنا کر مسجد میں کچھ زیادہ کثرت سے آ کر سمجھ لیا کہ وہ بہت دیندار ہوتے ہیں، حالانکہ کردار میں اور معاملات میں ایک نمبر کے فراڈی ہوتے ہیں. لیکن وہ اپنے گمان میں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ سچے بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ان سے بڑھ کر کمیونٹی میں کوئی نیک نہیں ہے. حالانکہ میں معاذ اللہ اس کا انکار نہیں کر رہا کہ نماز کو کوئی اہمیت کو ہم کم کر رہے ہیں. نماز کی اپنی شان ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن اس نماز کا اثر آپ کی زندگی میں تو ہونا چاہیے نا. نماز کیا کرتی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی. تو کیا وجہ ہے کہ 5 وقت کا جو نمازی ہے، نہ اس کی نماز اس کو بے حیائی سے روک رہی ہے، نہ بری باتوں سے روک رہی ہے، وہ نماز ہی پڑھتا جا رہا ہے اور سارے الٹے کام کرتا جا رہا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ دین پر ابھی کامل نہیں ہوا ہے. جس کو دین پر کامل ہونا ہے وہ دوسرے پارے کے 6 رکوع کی اس پہلی آیت کو دیکھے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ عمل کرتا جائے. اور یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ مومن کنجوس نہیں ہوتا. اس میں تو خرچے کی کتنی بات آ گئی نا، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اور جس کو جو بولے بابا دینے کا تو اپنے پاس ہے ہی نہیں، کھلسلہ اپنا کھاتا تو لینے کا ہے، دینے کا تو بالکل نہیں ہے.
تو یہاں تو آپ دیکھیں گے اس پوری آیت میں آدھی باتیں تو کیا ہے، بھائی اس کو دے، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے. تو اس کا مقصد کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ بات تم مجھ سے لکھوا لو، یہ رسول اللہ کی گارنٹی ہے. حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو پولیو کا قطرہ بندہ پی لے تو آج سائنس کے کہنے پر یہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے پولیو نہیں ہوگا. تو جب حضور گارنٹی دے رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں تو دے، تیرا مال کم نہیں ہوگا، تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ اگر میں اس کو بھی دے دوں گا یار، رشتہ داروں کو بھی دوں، مسکین کو بھی دوں، یتیم کو بھی دوں، مسافر کو بھی دوں، اتنی جگہ دے دوں گا تو اپنے پاس رہے گا کیا؟ نہ ایسا نہ سوچئے، کیونکہ آپ دیں گے اللہ تعالیٰ نہ جانے کہاں کہاں سے آپ کو دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سخاوت نصیب کرے. اور یہ اللہ سے یہ دعا کر دے، مال اتنا نہیں ہے تو میں نے ایک دفعہ دعا کی میرے پر، ایک حدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر حج فرض کر دے، اور جس سال میں حج کروں اور حج فرض ہو اسی سال مجھے حج کرنے کی توفیق عطا فرما. تو حج فرض کر دے. حج فرض ہوگا کب؟ جب نوٹ آئیں گے. بھائی فرض کب ہوگا؟ جب میرے پاس اپنے ذاتی نوٹ آئیں گے تو جبھی تو حج فرض ہوگا. تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھ پر حج فرض کر دے، اور جس سال فرض ہو ایسی سہولت ادا کر دے اسی سال کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی، دونوں دعائیں قبول کر لی اور دونوں کام ہو گئے. تو اب جب یہ آپ نے آگے سن لی، آپ کے پاس نوٹ نہیں ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو تو نے مومنوں کی جو شان بیان کی ہے، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر یہ جو خرچ کرتے ہیں، یقین تیرے کوئی نہ کوئی تو بندے ایسے ہوں گے جن کو تو نے ایسا اہل کیا ہوگا، اتنا مال دیا ہوگا کہ وہ سارے مقامات پر خرچ کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی ایسا اہل کر دے، اتنا ہمارے پاس رزق حلال آ جائے کہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ تمام جگہ جگہ پر جہاں جہاں تو نے حکم فرمایا ہے ہم دینے والے بن جائیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں دین کی اصل روحانیت اور دین کی اصل تک پہنچنا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.